اللہ رب العزت اپنے محبوب کو مخاطب فرما کے کہتے ہیں کہ میرے محبوب اپنی امت کو کہہ دو، ان لوگوں کو کہہ دو، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، کہ جو بھی لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیے ہیں، زیادتیاں کی ہیں، وہ آج میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم جب گناہ کرتے ہیں تو اس گناہ کو چھوٹا محسوس کرتے ہیں کہ یہ کوئی گناہ تو نہیں ہے۔ شیطان انسان کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے، گناہ کرتے کرتے دل سیاہ ہو جاتے ہیں، پھر عبادت سے دور ہونا شروع ہوتا ہے۔ پھر جب کوئی دعوت دیتا ہے دین کی، نماز کی، قرآن کی، پھر ہمارا جواب یہ ہوتا ہے کہ ہماری نماز پڑھنے سے ہم تھوڑی بخشے جائیں گے، اللہ نے بخشنا ہوگا تو ویسے ہی بخش دے گا، ہم تو اتنے گناہ گار ہیں، ہم نماز پڑھیں گے ہماری بخشش کہاں ہوگی؟ تو اللہ رب العزت فرماتے محبوب اپنی امت کو کہہ دو قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، کہ جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیے ہیں، زیادتیاں کی ہے، رات دن گناہوں میں گزارے، اللہ فرماتے ہیں زمین اور آسمان کے درمیان جو خلا ہے اگر وہ بھی گناہوں سے بھر چکا ہے، پھر بھی میری طرف آ، میرے سامنے آ کر کے ہاتھ پھیلا، میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، پہلے جتنی امتیں آئی سب نے ایک ایک جرم کیا، ایک ایک گناہ کیا، اللہ نے پوری قوموں کو برباد کر دیا، ختم کر دیا۔ لیکن یہ امت محمدیہ کیسی امت ہے، ہر گناہ کرتی ہے، اس کے باوجود بھی آسمان سے آواز آتی ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، جتنے بھی گناہ ہو گئے انسان میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا، میرے سامنے آ تو صحیح، میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ جب دعا کے لیے نکلے، میدان میں گئے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے، اللہ بارش نازل نہیں ہو رہی، اللہ فرماتے موسیٰ تیری قوم میں ایک ایسا آدمی ہے جو گناہ کر کے آیا، جب تک مجلس سے نکل نہیں جاتا میں اللہ آسمان سے رحمت کی بارش نازل نہیں کرتا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوری قوم کے سامنے کہا کون ہے وہ نوجوان جس کی وجہ سے آسمان سے بارش رکی ہے، چلا جائے مجلس سے تاکہ اللہ اپنی رحمت کی بارش کو برسا دے۔ آدمی بڑے مجمع میں بیٹھا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، ادھر ہی آنسو گرائے، کہا اللہ پوری قوم کے سامنے نکالنا چاہتا ہے، تیرا بندہ ہوں، ساری قوم کے سامنے نکلوں گا کیا کہیں گے؟ اللہ میں تو بڑا گناہ گار ہوں لیکن آج مجھے معاف کر دے، تھوڑی دیر ٹھہرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے دیکھ رہا ہوں کوئی بندہ مجلس سے اٹھا نہیں، بادل آئے بارش برسی، پھر اللہ کے سامنے اللہ میری مجلس سے کوئی بندہ اٹھا ہی نہیں، کوئی گیا ہی نہیں، لیکن تیری رحمت تو برس آئی۔ اللہ فرماتے موسیٰ اس بندے نے میرے سے صلح کر لی، مجھ سے معافی مانگ لی، میں نے اس کو معاف کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کو کیا کہتے؟ اللہ تو نے معاف تو کر دیا، مجھے بتا تو صحیح وہ بندہ کون ہے جس نے تجھ سے ایسے انداز سے معافی مانگی اور تو نے اسی جگہ معاف کر دیا۔ اللہ فرماتے جواب سننا موسیٰ، میں نے تو اس وقت نہیں بتایا جب وہ میں اس سے ناراض تھا، اب مجھ سے صلح ہوگی، اب تو میں اس پہ راضی ہو گیا۔ اللہ اپنے نبی کو اپنے اللہ اکبر کبیرہ بندے کا راز نہیں بتا رہا کہ کون بندہ ہے جو گناہ کر کے آیا۔ اللہ تم سے اتنا محبت کرتا ہے، اتنا پیار کرتا ہے، تم پھر بھی رات دن گناہوں میں گزارتے ہو، اللہ کی طرف آؤ، عبادت کی طرف آؤ۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں آج اگر ہمارے اوپر طرح طرح کے عذاب آتے ہیں، پانی کا عذاب آیا، جناب مہنگائی کا عذاب ہے، یہ سارے ہمارے اعمال کا
نتیجہ ہے۔ اللہ فرماتے من عمل صالحا فلنفسہ ومن عصا فعلیہا، ہم کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتے، جو تمہیں مل رہا ہے یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے جو تمہارے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ آج اگر کوئی چاہتا ہے قید سالی ہے، پریشانی ہے، مصیبت ہے، کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہے، پھر آئیے اللہ کی طرف آئیے۔ اگر کسی کے پاس اولاد نہیں ہے تو اللہ کی طرف آئیے، دعا مانگیے، استغفار کریے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیے، اللہ اولاد بھی عطا کرے گا، اللہ قید سالی بھی ختم کرے گا۔ آئیے اللہ اکبر کبیرہ، قرآن سناتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ امام حسن البصری رحمت اللہ علیہ بیٹھے، ایک آیا آنے والا آ کر کہنے لگا امام صاحب دعا کرے قید سالی بہت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، امام صاحب کہنے لگے آنے والے استغفار کیا کر۔ دوسرا آیا آ کر کہنے لگا امام صاحب بارش نازل نہیں ہو رہی، امام صاحب کہنے لگے تو بھی استغفار کیا کر۔ تیسرا آیا آ کر کہنے لگا امام صاحب اولاد نہیں ہے، اللہ سے دعا کرو اللہ اولاد عطا کر دے۔ امام صاحب کہنے لگے تو بھی استغفار کیا کر۔ شاگرد بیٹھے، کلاس لگی، شاگردوں نے سوال کر دیا امام صاحب یہ صاحب آئے ایک کے پاس اولاد نہیں ہے، قید سالی ہے، دوسرا دعا کروا رہا ہے، لیکن آپ نے ایک ہی بتایا استغفار کیا کرو۔ تو امام صاحب کہنے لگے میں نے نہیں کہا، اللہ اپنے قرآن میں کہتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، فرمایا اللہ اکبر کبیرہ اپنے گناہوں سے معافی مانگو گے، استغفار کرو گے، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اللہ آسمان سے بارش نازل کرے گا، وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، استغفار کرو گے اللہ اولاد بھی عطا کرے گا، وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تم استغفار کرو گے اللہ اولاد جیسا نعمت بھی اللہ عطا کرے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، استغفار کی وجہ سے کتنے مسئلے حل ہو رہے ہیں۔ ہم نے استغفار چھوڑ دیا، چلتے پھرتے استغفار کرو، اللہ ہماری مصیبتوں کو دور کرے گا، پریشانیوں کو دور کرے گا۔ اب میں پروگرام کا آغاز کروں گا تلاوت قرآن مجید سے۔